خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آج ریما بائبل کالج کے پرنسپل، ان کی ساری انتظامیہ اور بالخصوص یہ جو گریجویٹنگ کلاس ہے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج میں آپ کی توجہ بائبل مقدس کے اس ٹیکسٹ کی طرف کروانا چاہتا ہوں جو مقدس پالوس رسول کے آخری خط میں سے ہے۔ یہ رسول نے اپنا ایک شخصی خط جو ہے وہ لکھا ہے، پرسنل لیٹر، اور اپنے روحانی شاگرد کو، روحانی بیٹے کو جس کا نام تیموتھیوس ہے، اس کو یہ خط لکھا ہے، اور یہ پالوس رسول کا آخری خط ہے۔ دس از ہز لاسٹ لیٹر۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا ہی اہم خط ہے، اور اس کے چوتھے باب کی 14 آیت سے لے کر 18 آیت تک، 2 Timothy chapter 4 and verses 14 to 18، یہ سیکشن آج میں آپ کے سامنے اور بالخصوص اس گریجویٹنگ کلاس کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ کلام میں رسول اس طرح سے لکھتا ہے: سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کیں، خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اس سے تو بھی خبردار رہ، کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی۔ میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے، مگر خداوند میرا مددگار تھا، اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے، اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا، اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ پالوس کا آخری خط ہے، اور یہ پالوس نے اپنی دوسری قید سے، جب ہم اعمال کی کتاب کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں تو پالوس نظر بند ہے، ہاؤس اریسٹ ہے، لیکن یہ خط جو ہے اس نے ہاؤس جو اریسٹ کی اس کی پریزن ہے اس سے نہیں اس نے جو ہے وہ لکھا۔ ہاؤس اریسٹ میں لوگ ڈیٹین کیے جاتے، ان کو لوگ مل سکتے ہیں لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتے، لیکن یہ اس کی دوسری قید ہے جس میں وہ پابند سلاسل ہے، ایک بہت کال کوٹری میں جو ہے وہ پڑا ہوا، اور لگتا ہے کہ جو روم کا کوئی لیڈر ہے، کوئی پاسبان ہے، وہ اس کو ملاقات کے لیے آیا ہے، اور رسول ایک طرح سے اپنا پورا دل جو ہے وہ کھول دیتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اتنے لمبے مشنری سفر اور لمبی خدمت کے بعد تقریباً 30 years، and now he opens his heart، وہ اپنا دل کھولتا ہے کہ what is inside، اس کے دل میں کیا ہے، اور رسول جو ہے یہاں پر اپنے دل کو جو ہے وہ اوپن اپ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک طرح کی جیسے ہم ہارٹ سرجری ہے، and we can see کہ what is inside، اس کے اندر کیا ہے۔ اور اس میں سے 3 جو سینٹرل پراپوزیشنز ہیں، جو 3 مرکزی اہم باتیں ہیں،
اور خاص کر خداوند کے تعلق سے اہم سچائیاں ہیں جو اس کے دل میں ہیں، جس کو وہ اوپن کر کے ظاہر کرتا ہے کہ واٹ از ان سائڈ۔ پہلی جو سینٹرل پروپوزیشن اس میں ہے وہ یہ ہے دا پریزنس آف کرائسٹ، مسیح خداوند کی جو حضوری ہے، اس کی موجودگی ہے، اور یہ ہمیں 17ویں آیت کے پہلے حصے میں جو ہے وہ ملتی۔ اس کے بعد رسول جو ہے، جو بڑی سچائی ہے، بڑی سینٹرل پروپوزیشن ہے، وہ بیان کرتا ہے دا پرپز آف کرائسٹ، کہ مسیح کا جو مقصد ہے 17ویں آیت کے دوسرے حصے میں، کہ واٹ از دا پرپز آف کرائسٹ، پریزنس، اینڈ دین ہی ٹاکس اباؤٹ دا پرپز، کہ اس کا جو ہے وہ مقصد کیا۔ اور تیسری اور بڑی اہم سچائی جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیں 18ویں آیت میں ملتی ہے، دا پرومس آف کرائسٹ، مسیح کا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ تین بڑی سچائیاں ہیں، ٹروتھس ہیں اباؤٹ کرائسٹ، جو اس کے دل میں ہیں، جس کو وہ اوپن کر کے شیئر کرتا۔ دا پریزنس آف کرائسٹ، دا پرپز آف کرائسٹ، اینڈ دا پرومس آف کرائسٹ، کہ مسیح کا جو ہے وہ وعدہ کیا۔ اور انہی تین باتوں کو آج میں کھولنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ان کی روشنی میں نہ صرف یہ لوگ جو میں بھی پہلے سے خدمت میں ہیں یا ابھی خدمت کا آغاز کریں گے، اور بہت سارے لوگ جن کا لمبا تجربہ ہے خدمت میں، ان کے لیے بھی دس از دا ونڈرفل ریمائنڈر، پریزنس، پرپز اینڈ پرومس، کہ ہم اس کو یاد رکھیں اپنی خدمت کے دوران، کہ ہم کس کے ہیں، کس کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور رسول جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے دا پریزنس آف کرائسٹ کو وہ یاد کرتا ہے، اور اس کو ریمائنڈ بھی کرواتا ہے۔ دس از اے ریمائنڈر فار ہمسیلف اینڈ فار آل ادرس، جن کے ساتھ وہ یہ شیئر کر رہا۔ اور خاص طور سے 14ویں آیت میں اس نے ایک شخص کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، سکندر ٹھٹھیرا، الیگزینڈر دی کاپر سمتھ۔ ممکن ہے یہ شخص جو ہے وہ کوئی میٹل کا کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو ٹھٹھیرا کہا گیا ہے، کاپر سمتھ۔ جیسے لوہار ہوتے ہیں، جیسے سونار ہوتے ہیں، اور یہ کاپر سمتھ ہے، یعنی کوئی پیتل کا کام کرنے والا ہے، دس از ہز بزنس۔ لیکن وہ اس کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے بہت سی برائیاں کی ہیں۔ ہمیں اس نے بتایا تو نہیں کہ کس قسم کی برائیاں جو ہیں وہ کی ہیں، لیکن اسکالرز کا، علماء کا خیال ہے، کچھ گیس ورک ضرور ہے کہ پالوس جب دوسری دفعہ گرفتار ہوا ترواس میں، تو ممکن ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس کی مخبری کی، اس کے بارے میں بتایا کہ ویئر ہی از، اور اس طرح سے رسول جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ اور اسی لیے رسول تیموتھیوس کو بھی کہتا ہے اس سے پہلے کہ جب تو ترواس میں جائے جہاں پر میں اپنا چوگا کرپس کے ہاں چھوڑایا ہوں۔ اور جب شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی چیزیں لے سکتا، اپنا چوگا اور دیگر چیزیں، اور وہیں پر وہ چھوڑایا۔ اور رسول خبردار کرتا ہے تیموتھیوس کو، اس کو when you go to ترواس، تو بی کیئرفل اس شخص سے، کیونکہ اس نے میرے لیے اس طرح کی جو ہے وہ مشکل پیدا کی ہے۔ اور اس طرح سے رسول جو ہے وہ گرفتار ہوا، اور گرفتار ہو کر دوبارہ جو ہے وہ روم آیا، اور وہاں پر وہ ایک ایسا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے کہ اس کا جو انیشل ٹرائل ہے، کہ جو اس کی جو ہے وہ جواب دہی ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسے ایکسپیرینس کو بیان کرتا ہے کہ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، everybody left me, deserted me, abandoned me، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہاں پر لگتا ہے کہ رسول ایک گیتسیمنی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے کہ what happened with Christ، کہ مسیح کے ساتھ جو ہوا ہے گیتسیمنی میں۔ اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار خداوند نے شاگردوں سے کہا کہ جاگو اور دعا کرو، لیکن وہ بار بار سوتے رہے۔ اور متی جب بیان کرتا ہے تو خداوند 3 بار شاگردوں کے پاس آیا اور اس نے کہا جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، لیکن وہ سوئے ہوئے پاتے۔ خداوند نے اس کو پایا کہ وہ سو گئے۔ اور پھر مرکز کی انجیل کے
ہم 14ویں باب کی 50ویں آیت اور پھر متی 26ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے شاگرد اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے. ایوری باڈی لیفٹ ہیم. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از اے گیتسمنی ایکسپیرئنس، کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کے شاگرد وہ جو اس کے ساتھ مرنے کے لیے بھی وعدے کر رہے تھے، وہ سارے جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. اور دس از واٹ وی فائنڈ ہیئر کہ یہ گیتسمنی ایکسپیرئنس جو ہے وہ پال کے لیے بھی ہے. اور وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور سب مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں. اور یہاں پر رسول جو ہے وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ سب مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. ایون جو ہیں وہ کوئی اس کے جو فرینڈز ہیں، دوست ہیں، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. وہ اکیلا محسوس کرتا ہے. اور اگر آپ اس ٹیکسٹ کو اور خاص کر 22 جو زبور ہے اس کی 10ویں آیت سے لے کر اور پھر 16ویں آیت اور 18ویں آیت کو اور پھر اس ٹیکسٹ کو کچھ ہم اس کا موازنہ کریں تو تقریباً کوئی 9 قسم کی سملیرٹیز ہیں. 9 قسم کی ایسی باتیں ہیں جو زبور 22 اور رسول جو تیموتھیوس کے 4 باب کی اس سارے سیکشن میں ہمیں ملتا ہے، اس میں بہت ساری مماثلت ہے، سملیرٹی ہے. اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسیحائی زبور ہے، اور جہاں پر خداوند کے اکیلے چھوڑے جانے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا گیا. اور یہاں پر بھی رسول اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کس تجربے میں سے گزر رہا ہے. اور خدمت میں یہ تجربہ جو ہے وہ ہر ایک خادم کا کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے. اور بہت دفعہ ہم خدمت کے ان حالات سے بھی گزرتے ہیں جب ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جن سے ہمیں بہت ساری توقعات ہیں وہی ہمیں چھوڑ دیتے، اور بالخصوص جب ہم مشکل میں، تکلیف میں اور دکھ میں ہوں. اور رسول اس تجربے کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ سب نے مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا. سارے جو میرے دوست تھے، جو زمینی دوست ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. بٹ ہی ٹاکس اباؤٹ اے ون another friend. وہ ایک ایسے دوست کا بھی یہاں ذکر کرتا ہے جس نے اس کو نہیں چھوڑا. اور 17ویں آیت دیکھیں، وہ کہتا ہے مگر سے وہ جو ہے ایک کلوز ایسی بیان کرتا ہے جس سے جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ دس واٹ ہیپنڈ، لیکن خداوند میرا مددگار تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ there is a one personality, there is a one friend, there is a one Lord جو نہیں چھوڑتا، جس نے مجھے نہیں چھوڑا. اور وہ اس کی پریزنس کو اس نے ہر وقت محسوس کیا ہے کہ he remained with me، اور وہ میرے ساتھ جو ہے وہ رہا ہے. اور اس لیے وہ یاد دلاتا ہے the presence of Christ ایک ایسی ٹروتھ ہے کہ دنیا کی کوئی اور پریزنس بھی ہمارے ساتھ نہ ہو، but he is always with us. وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے. اور یہ رسول کی کا ریمائنڈر اپنے لیے بھی ہے جب وہ کافی مشکل اور دکھ میں ہے، اور وہ یاد کرتا ہے the Lord you remained with me. تو میرے ساتھ جو ہے وہ رہا ہے. اور اس بات کو وہ یاد کرتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا مددگار تھا. لیکن گریک کا ٹیکسٹ دیکھیں اور پھر اس کا جو ترجمہ اگر ہم اس کا وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے the Lord stood at my side. ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، اور پھر اپنے بازو کو ہمارے کندھوں پر رکھ کر کے کہ I stand beside you. میں تیرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوں. اور وہ ہمیں جو ہے وہ کہ تو نہ ڈر، نہ گھبرا، نہ خوف کر. اور بہت سارے عالمز نے اور ریسرچرز نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خوف نہ کر، نہ ڈر، اس طرح کے جو الفاظ ہیں تقریباً نیو ٹیسٹمنٹ میں 365 ٹائمز، جو ہمارا پورا کا پورا کیلنڈر ایئر جو ہے وہ بن جاتا ہے 365 دفعہ. یعنی خداوند کا یہ جو پریزنس کا وعدہ ہے اٹ از فار ایوری ڈے، ہر وقت
اور ہر لمحے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہے. اس لیے رسول یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کی پریزنس جو ہے وہ میرے ساتھ تھی, اس نے مجھے سنبھالا. اور پھر آگے چل کر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے طاقت بخشی. He gave me strength. طاقت کا منبع جو ہے وہ کون ہے؟ اور وہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ who is the source, جہاں سے ہمیں طاقت اور strength ملتی ہے اپنی خدمت کے لیے, کہ جو ہمارا سورس بن جاتا. اور اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم موبائل فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. آج کل تو بڑا اسمارٹ فونز ہیں, ایوری باڈی یوز دا اسمارٹ فون. لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم ان کی کافی کیئر کرتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں. کوئی دنیا کی اور چیز بھول بھی جائیں, لیکن فون ایک ایسی چیز ہے, وی نیور لائک ٹو فارگیٹ. وہ چاہتے ہیں, اور پہلے شاید پرس اپنا نہ بھولیں, لیکن پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فون میک شیور کریں کہ فون ہمارے پاس ہے کہ نہیں. لیکن کبھی بھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی ہم نے چارجر کی اتنی فکر نہیں کی ہے, کہ چارجر بھی ہم اپنے ساتھ کچھ لوگ رکھتے ہیں, لیکن زیادہ ہم فکر نہیں کرتے. چلیں ہم کسی سے بارو کر لیں گے, کسی سے جو ہے وہ لے لیں گے بیٹری اگر ویک ہو جائے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اسمارٹ فون جس کو ہم جو ہے وہ جو ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے, اور ہمیں کوئی بڑی امپورٹنٹ کال کرنی ہے, اور اس وقت جو ہے اس کی ریڈ لائٹ جو ہے وہ بلنک کرنی شروع کرے اور کہے کہ بیٹری از گیٹنگ ڈاؤن, از گیٹنگ ڈائی, اور فون کرتے کرتے ایک کمپلیٹلی یوزفل چیز جو ہے وہ بالکل یوز لیس بن جاتی ہے ہمارے لیے. کیا فائدہ؟ اور اس وقت ہم پھر شدت سے چارجر کی تلاش کرتے ہیں. چارجر ملے, کیونکہ اس کی زندگی اس کے اندر ہے. جو ہی لگا چارجر, دا لائف کمز بیک, اور زندگی اس کی واپس آتی ہے, اور وہ پھر یوزبل بن جاتا ہے. سیم لائک دا پال سیئنگ از ہیئر, وہ یہ کچھ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ سورس کون ہے, اسٹرینتھ کہاں سے ہمیں ملتی ہے ہماری خدمت کے لیے. ہماری ساری خدمت کی اسٹرینتھ کا منبع سورس کون ہے؟ اینڈ دیٹ از دا کرائسٹ. اور اسی طرح سے ہے کہ ہمارا چارجر ہے وہ, کہ اس سے ہماری زندگی خدمت کے لیے ہمیں جو ہے وہ ملتی. اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اور وہ یاد کرتا ہے کہ who is our charger, کہاں سے ہماری اسٹرینتھ, کہاں سے ہماری طاقت جو ہے وہ ہمیں آتی ہے, and that is the Christ. اسی لیے وہ کہتا ہے the presence of Christ جو ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے مجھے جو ہے وہ طاقت اور زور اور اسٹرینتھ جو ہے وہ ملتی ہے. اور جس کی بنا پر وہ کہتا ہے میرا ایک مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی ہے. He stood, وہ کہتا ہے the Lord stood at my side and he gave me strength. اس نے مجھے طاقت بخشی. شاید ہماری خدمت کے اور بھی بڑے وسائل ہیں جن کو ہم کبھی کبھی اپنی طاقت سمجھتے ہیں. could be میڈیا ہے, ہمارے ریسورسز ہیں, ہماری کوئی ایجوکیشن ہے, کوالیفیکیشن ہے, ڈگریز ہیں, واٹ ایور از دیٹ. سم ٹائمز ہم ان کو بھی اپنی طاقت جو ہے وہ بناتے ہیں. But it is a great reminder for us, all ساری یہ چیزیں جو ہیں they are not really the source. Who is the source for us? And that is the Christ Jesus, that is our Lord. اور وہ ہے جو ہماری طاقت کا منبع ہے. اور یہی میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں جو خدمت میں آلریڈی ہیں یا جو آغاز کریں گے, کہ یہ ہمیں ہمیشہ اپنا چارجر جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کون ہے. اسی لیے رسول اسی خط میں دوسرے باب میں تیموتھیوس کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن, بی اسٹرانگ ان کرائسٹ. اور گریک میں ہے ان خرستو. وہ کہتا ہے مسیح میں اسٹرانگ بننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, کسی اور چیز میں ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے. اور یہی خدمت کا جو ہے وہ راز ہے کہ ہم اس کو یاد کریں کہ who is the source, who is the strength, اور وہ ہمارا لارڈ ہے جس کی ہم خدمت کرنے کے لیے نکلے. اور یہی ہمیں جو ہے وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی پہلی سینٹرل پروپوزیشن ہے, پہلی ٹروتھ ہے جو رسول اپنے آپ کو بھی یاد کراتا ہے, تیموتھیوس کو بھی,
اور جو اس کے خط کو پڑھیں گے، اور 2000 سال سے کلیسیا اور خادم اور سارے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی آج یہ ریمائنڈر ہے کہ who is the source، اور سورس the presence of Christ، مسیح کی موجودگی اور اس کی حضوری جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی ضرورت۔ اس کے ساتھ رسول جو ہے وہ آگے دوسری سینٹرل پراپوزیشن کی طرف بڑھتا، اور جو ہی 17ویں آیت کے دوسرے حصے میں وہ کیا کہتا، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے طاقت بخشی، پھر وہ ورڈز جو ہے یوز کرتا ہے تاکہ، therefore، اس لیے میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ اگر ہم اس آیت کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ جو پرپس ہے کرائسٹ کا، اس کو وہ بھی ریمائنڈ کرتا ہے۔ 30 سال وہ یہی کام کرتا رہا، اب اپنی خدمت کے بالکل اختتام پر ہے، اور پہلے وہ اس کا ذکر بھی کر چکا ہے کہ میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں قربان ہو رہا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، ہی از لیونگ۔ لیکن یہ جو پرپس ہے کرائسٹ کا، اس کو یاد کرتا ہے کہ یہ جو پرپس ہے میری آخری سانس تک میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اینڈ واٹ از دا پرپس آف کرائسٹ؟ اور وہ یہ کہتا ہے گاسپل جو انجیل ہے، وہ کہتا ہے کہ through him the gospel was fully proclaimed and all the Gentiles، یہ وہ کہتا ہے fully proclaimed کہ پوری گاسپل جو ہے، پورا جو انجیل کا پیغام ہے وہ میں اپنے ساتھ ساتھ لیے، اور اس سے میں کبھی ہٹا نہیں ہوں، کیونکہ یہ کس کا پرپس ہے، یہ کس کا مقصد ہے کہ یہ انجیل دنیا میں سنائی جائے، یہ کس کی ہے، یہ انجیل کس سے بلونگ کرتی ہے، اور وہ یاد کرتا ہے کہ یہ بلونگ کرائسٹ سے کرتی ہے، یہ انجیل اس کی ہے اور اس نے مجھے جو ہے وہ دی ہے، اور اس کا وہ ذکر بھی کرتا ہے یہ امانت ہے، اٹس اے ڈپازٹ، یہ امانت کے طور سے ہمیں دی گئی ہے۔ اور امانت آپ کس کو دیتے؟ جو شخص وفادار ہے، جو شخص دیانتدار ہے، اسی کو اپنی امانت سپرد کریں گے۔ تو یہ کتنا بڑا استحقاق اور پریولیج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ امانت مجھے اور آپ کو بھی دی گئی ہے، بیکاز ہی کنسیڈر us faithful, honest۔ اور اس لیے رسول کہتا ہے کہ فلی پروکلیمڈ، کہ ساری انجیل جو ہے اور ساری غیر قومیں جو ہیں وہ اس انجیل کے پیغام کو جو ہے وہ سن لیں، یہی اس کا مقصد، اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اور اگر آپ فلپیوں کا خط پڑھیں تو اس کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ کیسری سپاہیوں نے بھی ان تک بھی انجیل، یعنی کیسر کے گھر والے، یعنی جو محل کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ممکن ہے جو سپاہی اس کے پہرا دے رہے تھے، جو ان کو بھی وہ انجیل سناتا رہا، اور ان کے ذریعے یہ انجیل جو ہے وہ سرایت کر گئی کیسر کے محل تک بھی، کیونکہ یہ مقصد وہ کبھی نہیں بھولا ہے۔ پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ وہ جو مسیح کی انجیل ہے، جو میرے سپرد کی گئی ہے، جو مجھے دی گئی ہے، جو پیغام میرے سپرد کیا گیا ہے، اب وہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، اگر کال کوٹری میں بھی ہیں، he never forgets کہ what is the purpose of Christ، کہ وہ جو ہے وہ مسیح کا مقصد کیا ہے اور کس کے لیے جو ہے یہ ہیٹس، یہ گاؤنز، یہ سارا کچھ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ویلیو لیس ہیں کہ اگر ہم اپنے مسیح کے پرپس کو اپنے سامنے نہیں رکھتے ہیں کہ واٹ از دا پرپس۔ تو یہ چیلنج آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے اس پرپس کو اپنے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ رکھنا ہے، اور پھر ہم انجیل کے پیغام سے کسی قیمت پر بھی جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتے پیچھے، کیونکہ اس مقصد کے لیے اس نے جو ہے وہ بلایا۔ رسول اپنی کالنگ کو بیان کرتا ہے کہ یہ کالنگ ہے میری، اس مقصد کو لے کر میں خداوند کی خدمت میں جو ہے وہ چلا ہوں، ایز مشنری، ایز چرچ پلانٹر، ایز تھیولوجین، ایز پاسٹر، وٹ ایور ٹائٹل ہم دینا چاہیں رسول کو، پولس رسول کو ہم دے سکتے، لیکن ان ساری چیزوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انجیل جو ہے، یہ پیغام جو سپرد کیا گیا ہے، یہ
اس پیغام کو وہ دنیا تک لے کر جائے، خواہ ٹیچنگ کے ذریعے، پریچنگ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، واٹ ایور دا گفٹ یو ہیو خدا نے آپ کو دیا ہے، اس میں جو مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کیا ہے اس گفٹ کو، خدا نے مجھے جو گفٹ دیا ہے اس میں مقصد کیا ہے؟ میری گلوریفیکیشن ہو، مجھے لوگ کہیں کہ واٹ اے اسپیکر، واٹ اے ٹیچر، واٹ اے مناد. نو، یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ ہم گلوریفائی ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انجیل کے پیغام کے ذریعے جو ہے وہ گلوریفائی ہو. اور یہ مقصد مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے. ویئر ایور وی آر، کوئی بھی ہمارا اسٹیٹس ہے، کوئی بھی ہمارا ٹائٹل ہے، کوئی بھی ہماری ڈگری ہے، مقصد جس کے لیے ہمیں اس نے بلایا ہے وہ ہے دا پرپز آف کرائسٹ کے انجیل کا پیغام جو ہے. انجیل جو ہے وہ دیانتداری، وفاداری کے ساتھ اور بغیر آمیزش کے پوری فلی، اور جس کو ہم کہتے ہیں خالص طور سے جو ہے وہ انجیل کا پیغام جو ہے وہ سنایا جائے. نو کمپرومائز، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اور یہی رسول جو ہے وہ یاد خود بھی کرتا ہے اور تیموتھیوس کو بھی یاد دلاتا ہے، اور آج اس کلام کے حصے کے وسیلے ہمارے لیے بھی ریمائنڈر ہے کہ وی نیڈ ٹو ریممبر دا پریزنس آف کرائسٹ اینڈ دا پرپز آف کرائسٹ. اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جو میرا آخری نقطہ ہے اور آخری سینٹرل پرپوزیشن ہے دا پرومس آف کرائسٹ، کہ رسول جو ہے وہ یاد کرتا ہے کہ وعدہ جو ہے بھی اس نے کرائسٹ نے جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ وعدہ جو ہے وہ کیا ہے. 18ویں آیت میں وہ اس کو بڑا واضح کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا، اسی کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. اور اس سے پہلے 17ویں آیت کی جو لاسٹ کلاز ہے، اگر ہم اس کو بھی اس کے ساتھ ملائیں تو پھر یہ وعدہ جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے. اور اس میں وہ کہتا ہے میں شیر کے منہ سے جو ہے وہ چھڑایا گیا ہوں. پہلے وہ اس ایکسپیرینس کو بھی وہ یاد کرتا ہے کہ جو ہے وہ میں چھڑایا گیا ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے the Lord will rescue me every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. وہ کہتا ہے کہ ہر قسم کا جو ایول اٹیک ہے اس سے مجھے جو ہے وہ خداوند چھڑائے گا. کس بنا پہ وہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک تجربہ کیا ہے جس کو وہ یاد کرتا ہے کہ میں شیر کے منہ سے جو ہے وہ چھڑایا گیا ہوں. The Lord delivered me. کہاں سے چھڑایا ہے؟ From the lion's mouth. جو شیر کا منہ ہے اس سے چھڑایا گیا ہوں. اس کے بارے میں بڑی اسپیکولیشنز ہیں. جب ہم کمنٹیٹرز کو اور دیگر جو عالم ہیں ان کو پڑھتے ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ رسول از ٹاکنگ اباؤٹ دا نیرو. اس وقت نیرو بہت بڑا جو ہے جو مسیحیت کے خلاف اور جس کی وہ خود قید میں بھی ہے، اور نیرو کے زمانے میں شاید وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اس کی کرول نیچر کے بارے میں بیان کرتا ہے. شاید ممکن ہے اسی کے بارے میں، کیونکہ ایک ہسٹورین ہے وہ جس کا نام جوسفس فلیویس ہے، جو بہت بڑا یہودی مورخ ہے، ہسٹورین ہے. اس نے جو ایمپرر ٹائبیریس تھا، جو جب وہ مرا، اور یہ وہی ایمپرر ہے جس کے زمانے میں مسیح خداوند کو صلیب دیا گیا، اور جب اس کی موت ہوئی 37 عیسوی میں، تو اس کی خبر جو ہے وہ اگرپا بادشاہ کو، ہیرڈ دا اگرپا کو پہنچی. تو اس کی جو ہے وہ اس فارم میں پہنچی the lion is dead، کہ شیر مر گیا. تو اس اعتبار سے وہ اس کو یاد کرتے تھے کہ شاید رسول جو ہے وہ نیرو کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ شیر کے منہ سے چھڑایا گیا. ممکن ہے یہ، لیکن ایک جو خیال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہے از ٹاکنگ اباؤٹ دا سٹن. اور میری اپنی بھی کنوکشن یہی ہے کہ رسول یہاں پر ایک بہت بڑے دشمن کے بارے میں ذکر کرتا، جو ہر وقت خداوند کے خادموں کو اور لیڈرز کو گرانے کے لیے تیار رہتا. اور پطرس رسول جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے پہلے اپنے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں. وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا ایسا دشمن ہے، ایسا انیمی ہے جو دھاڑتا پھرتا
کہ کسی کو بھی کیا کرے، وہ پھاڑ کھائے. یعنی وہ ابلیس کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ وہ ایسا دشمن ہے اور کہ وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ وہ ہمیں پکڑے گرائے اور جو ہے وہ ہمیں پھاڑ کھائے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو بڑے خادم ہیں وہ بہت جس طرح سے وہ اونچائی پہ، اسی طرح سے ابلیس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ ان کو گرائے. لیڈرشپ میں شاید کبھی کبھی ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنی لیڈرشپ کے اس طرح سے ہم اس میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہم اس دشمن کے بارے میں نہیں سمجھتے اور جانتے کہ وہ ہر وقت ہمارے پیچھے پیچھے ہے، ہمیں فالو کرتا ہے اور ہمیں گرانا چاہتا ہے. اور زیادہ تر لیڈرز کو وہ جب وہ اپنی پیک پر ہوتے ہیں اسی وقت ان کو گراتا ہے. اٹس اے گریٹ ریمائنڈر. جو اپنی خدمت کے آغاز پر ہیں، آہستہ آہستہ خداوند آپ کو برکت دے گا. آپ خدمت کی منازل طے کرتے کرتے بہت شاید خداوند آپ کو لے جائے خدمت کی بلندیوں پر دس از اے گریٹ ریمائنڈر فار اس کہ وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے. اور اس لیے رسول یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بہت دفعہ ابلیس نے اس کو گرانے کی، تو اس کو کہتا ہے میں اس کے منہ سے، اگرچہ لگتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں چلا گیا ہے، لیکن جو خداوند ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کے منہ سے بھی مجھے جو ہے وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہم یہاں پر رسول کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہی ایمرجز ایز اے ڈینیل آف دا نیو ٹیسٹمنٹ. دانیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے شیروں کی مانگ میں ڈالا گیا، لیکن خداوند نے شیروں کے منہ بند کر دیے، اس کے شیروں کے منہ سے اس کو چھڑا لیا. سیم لائک پال. یہاں پر وہ لٹرری سینس میں تو نہیں، میٹافوریکل سینس میں کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا ہے دشمن جو ہر وقت اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے ہمارے اوپر اور ہمیں گرانا چاہتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ناکامیوں کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کا، اس کی انجیل کا سب سے بڑا مخالف ہے. اور رسول کہتا ہے کہ میں اس کے منہ سے چھڑایا گیا ہوں کیونکہ جو میرا مددگار ہے وہ کہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو مجھے چھڑا سکتا ہے، وہ مجھے بچا سکتا ہے، وہ مجھے جو ہے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اسی لیے اس تجربے کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ He will rescue me from every evil attack. ہر قسم کے برائی کے اٹیک سے جو ابلیس خادم پر اور اس کے جو انجیل کا پیغام لے کر جاتے ہیں ان پر کرنے کے جو ہے ان کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں چھڑا سکتا ہے، ہمیں بچا سکتا ہے. اور اس لیے وہ اس پرومس کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ خداوند کے ہاتھوں میں جو ہیں وہ سیف ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے، ہر ایک ایول اٹیک سے جو ہے وہ چھڑائے گا. اور سب سے بڑا جو وعدہ ہے وہ یاد کرتا ہے کہ وہ اپنی آسمانی بادشاہی میں مجھے صحیح سلامت جو ہے وہ پہنچا دے گا. یہ اس کی لانگنگ ہے، وہ جو ہے وہ اس کی خواہش کر رہا ہے کہ میں اس کی بادشاہی میں صحیح سلامت جو ہے وہ پہنچنا چاہتا ہوں. اور کون مجھے لے جائے گا؟ میرا خداوند، مائی کرائسٹ. کیونکہ جو وہ قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت کے ساتھ ہم دنیا کی اور ابلیس کی قدرت کو بھی میچ نہیں کر سکتے. وہ قادر ہے، وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اسی لیے رسول جو ہے ان 3 ریمائنڈرز کے ساتھ the presence of Christ, the purpose of Christ and the promise of Christ، اور ہماری خدمت میں یہ تینوں جو مسیح کے بارے میں سچائیاں ہیں وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے. اور یہی ریمائنڈر میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں. یہاں جو جتنے بھی تجربہ کار خادم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ سچائیاں آپ کے ساتھ 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 رہیں. The presence of Christ, the purpose of Christ and the promise of Christ. اور پھر ہی آپ کی خدمت جو ہے اس میں ہم آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے. اور میری دعا ہے کہ یہ ساری خدمت کے زندگی جتنی بھی خداوند نے آپ کو دی ہے آپ کے ساتھ ساتھ رہیں. دیکھیں رسول اپنی خدمت کے بالکل اختتام پہ 30 سال خدمت کر چکا ہے، لیکن یہ سچائیاں اس نے اپنے ساتھ ساتھ رکھی ہیں. اور پھر وہ اپنا دل کھول کے دکھا دیتا ہے کہ دس از واٹ دا ٹروتھ ان سائڈ.
the presence, purpose and the promise. اور یہی میرے اور آپ کے لیے ہیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. اے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے، تیرے زندہ اور مقدس کلام کے لیے، مقدس پالوس رسول کی زندگی کے لیے، اس کے اس تجربے کے لیے. 30 سال تک اس نے تیری پریزنس کو اپنے ساتھ پایا، تو نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. 30 سال تک اس نے اس پرپس کو جس کے لیے تو نے اس کو بلایا، اس کو وہ کبھی نہیں بھولا. کتنے بھی وہ مشکلات دکھوں میں سے گزرا ہو، یہ مقصد اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ رہا. اور اس نے تیرے اس وعدے کو کبھی نہیں وہ بھولا کہ تو اس کے ساتھ ہے اور تو اس کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور ابلیس کو تو ہمارے پاؤں سے کچلوا دے گا. خداوند، اس بڑے وعدے کو ہم سب کو اپنی زندگی میں لینے، اور بالخصوص اس گریجویٹنگ کلاس کو، خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یہ 3 سچائیاں ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں، اور خدمت کے ہر لمحے اور ہر وقت وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ تیری پریزنس ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. تیرا مقصد، تیری پاک انجیل کا پیغام جو ان کے سپرد کیا گیا ہے وہ ان کے ساتھ، اور اس کو کبھی نہ بھولیں. اور تیرا وعدہ جو ہر طرح کے ایول اٹیک سے اور ابلیس کے منہ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. خداوند، ان یاد دہانیوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو برکت دے، اور خداوند اپنے جلال اور بزرگی کے لیے خداوند ان جتنے بھی یہ گریجویٹنگ کلاس ہے ان کو تو بھرپور طریقے سے اپنی خدمت میں استعمال کر. مسیح خداوند کے مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین.